السلام علیکم۔ اچھا، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کوئی پرانی بات بتا رہے ہوں اور آپ کو یہ کہنا ہو کہ اس ایک واقعے سے پہلے آپ مسلسل کوئی کام کر رہے تھے؟ بس اسی چیز کے لیے انگلش گرامر میں ایک بہت زبردست ٹول ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ آج ہم اسی کی گتھی سلجھانے والے ہیں، تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا اور اسے کیسے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اگلے کچھ منٹوں کا ہمارا روڈ میپ یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی بنیاد دیکھیں گے کہ یہ ٹینس ہے کیا، پھر جملے بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ اسے استعمال کب کرنا ہے، اور ہاں، ماضی کے دوسرے ٹینسز سے اس کا فرق بھی سمجھیں گے، اور آخر میں سب سے اہم بات یعنی اس کا مول نچوڑ کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم، آئیے بالکل بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم جملے بنائیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس ٹینس کا اصل مقصد ہے کیا، یہ کرتا کیا ہے۔ دیکھیں، اس کی تعریف بہت سیدھی سی ہے۔ یہ ٹینس ایک ایسے ایکشن یا کام کے بارے میں بتاتا ہے جو ماضی میں شروع ہوا، کچھ دیر تک چلتا رہا اور پھر ماضی میں ہی کسی دوسرے کام کے ہونے سے ٹھیک پہلے ختم ہو گیا۔ تو یوں سمجھے، اس میں دو چیزیں لازمی ہیں، ایک کام کا دورانیہ یعنی ڈیوریشن، اور دوسرا ماضی کا ایک اور کام جو ایک طرح سے ریفرنس پوائنٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ استعمال کیوں ہوتا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اسے استعمال کیسے کرنا ہے، یعنی اس کے جملے بنتے کیسے ہیں۔ اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس کا فارمولا بہت ہی آسان ہے، بس یہ ایک ساخت یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلے سبجیکٹ، پھر ہیڈ بین، اور اس کے بعد ورب کی ING والی فارم۔ بس یہی اس ٹینس کی بنیاد ہے، چاہے آپ مثبت جملہ بنائیں، منفی یا سوالیہ۔ چلیں اب ذرا اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک سیدھا پازیٹیو جملہ کچھ ایسا ہوگا، دے ہیڈ بین پلئنگ فٹ بال، یعنی وہ فٹ بال کھیلتے رہے تھے۔ اب اگر اسے نیگیٹو بنانا ہے نا، تو بہت آسان ہے، بس ہیڈ اور بین کے بیچ میں ناٹ لگا دیں، شی ہیڈ ناٹ بین اسٹڈنگ فار لانگ۔ اور اگر سوال پوچھنا ہے تو بس ہیڈ کو اٹھا کر جملے کے شروع میں لے آئیں، ہیڈ شی بین اسٹڈنگ فار 2 hours۔ دیکھا کتنا سیدھا اور لاجیکل ہے۔ ٹھیک ہے، جملے بنانا تو آ گیا، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ اسے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کب اور کہاں کرنا ہے۔ تو اس کے لیے دو خاص صورتحال ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے دو ہی بڑے کام ہیں۔ پہلا، کسی کام کا دورانیہ بتانا، یعنی وہ کتنی دیر تک ہوتا رہا، اور دوسرا، ماضی کے کسی واقعے کی وجہ بتانا۔ یہی دو اس کی خاص پہچان ہے۔ پہلی مثال پر غور کریں، He had been working all day before he went home، یعنی وہ گھر جانے سے پہلے سارا دن کام کرتا رہا تھا۔ یہاں had been working ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ گھر جانے سے پہلے کام کا عمل کتنی دیر چلا، یعنی پورا دن۔ تو یہاں سارا زور دورانیے پر ہے۔ اور اب یہ دوسری مثال دیکھیں، یہ وجہ کو بہت اچھے سے واضح کرتی ہے۔ She was tired because she had been running۔ وہ تھکی بھی کیوں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس سے پہلے کافی دیر تک دوڑتی رہی تھی۔ تو یہاں had been running اس کی تھکاوٹ کی وجہ بتا رہا ہے۔ ویسے اس ٹینس کو پہچاننے کے لیے کچھ اشارے یا سگنل ورڈز بھی ہوتے ہیں، جیسے فور، سنس، بیفور اور انٹل۔ یہ الفاظ اکثر آپ کو اس ٹینس والے جملوں میں ملیں گے کیونکہ یہ سب وقت اور دورانیے کی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں۔ اب ایک بہت عام کنفیوژن کو دور کرتے ہیں۔ اکثر لوگ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس اور پاسٹ کنٹینیوس میں الجھا جاتے ہیں۔ چلیں ان دونوں کو آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں تاکہ فرق بالکل صاف ہو جائے۔ ان دو جملوں کو دیکھیں، فرق خود ہی سمجھ آ جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں شی واز اسٹڈنگ، تو اس کا مطلب بس اتنا ہے کہ وہ ماضی میں پڑھ رہی تھی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں شی ہیڈ بین اسٹڈنگ فار 2 hours، تو ہم صرف یہ نہیں بتا رہے کہ وہ پڑھ رہی تھی، بلکہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی دیر سے پڑھ رہی تھی، اور یہ سب ماضی کے کسی دوسرے واقعے سے پہلے ہو رہا تھا۔ تو یہ جو دورانیے کا ایلیمنٹ ہے نا، یہی ان دونوں میں اصل فرق پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے۔ اب وقت ہے کہ اس ساری معلومات کو صرف ایک مرکزی خیال میں سمیٹ لیں، وہ سب سے اہم نقطہ جو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر اس پورے سیشن سے آپ کو صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے نا، تو وہ یہ ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس کا مطلب ہے کوئی کام کتنی دیر چلا یعنی ڈیوریشن، اور اس کے بعد ماضی میں ہی ایک اور کام ہوا۔ بس یہ دو چیزیں ہیں، ڈیوریشن پلس پاسٹ ایکشن۔
जब भी आपको माजी में किसी ऐसे काम की बात करनी हो जो कुछ वक्त तक चलता रहा और फिर माजी में ही कुछ और हुआ, तो समझ जाएं कि यही टेंस इस्तेमाल होना है। और आखिर में आपके लिए सोचने का एक सवाल, अपनी ज़िंदगी के किसी ऐसे पुराने वाक़े के बारे में सोचें जिसे आप इस टेंस को इस्तेमाल करके बयान कर सकते हों। हो सकता है किसी इम्तिहान से पहले की मुसलसल तैयारी या किसी सफ़र पर जाने से पहले की पैकिंग। इस बारे में सोचना ही इस टेंस को पक्का करने का सबसे अच्छा तरीका है।